بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ۔ ناظرین، دنیا بھر میں پاکستان اور اسلام کے خلاف انتہائی غلط اور غلیظ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی سنگین وائلیشنز کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جبراً مذہب کی تبدیلی بھی کروائی جاتی ہے۔ دشمنان اسلام کے اس دعوے یا الزام میں کوئی حقیقت بھی ہے یا معاملہ اس کے برعکس ہے؟ یعنی کیا پاکستان میں کوئی شخص اپنی آزاد مرضی سے عیسائیت، ہندوازم یا قادیانیت سے طائب ہو کر اسلام قبول کر لے تو کیا اس کی فیملی اور کمیونٹی آسانی سے اس کے فیصلے کو قبول کر لیتی ہے اور اسے اپنی مرضی سے جینے کا حق دیتی ہے، یا اس کی زندگی اجیرن بنا دی جاتی ہے؟ اس حوالے سے پاکستان میں گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، ہم آج کے پروگرام میں کچھ چشم کشا حقائق آپ سے شیئر کریں گے اور آپ کی ملاقات چند ایسی شخصیات سے کروائیں گے جو بائی چانس مسلمان نہیں بلکہ بائی چوائس مسلمان ہیں، یعنی نو مسلم ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب عبدالوارث گل صاحب، آپ نے نوجوانی میں اسلام قبول کیا، ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے قائم کردہ قرآن اکیڈمی سے دینی تعلیم حاصل کی اور تبلیغ دین کو ہی اپنی زندگی کا مشن بنا لیا۔ حقوق الناس کے نام سے ایک ادارہ بنا کر دین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب حسن رانا صاحب، آپ کے ٹی وی اے کے سربراہ ہیں جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کی حفاظت کے حوالے سے انتہائی مؤثر انداز میں کام کر رہا ہے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور عبدالوارث گل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ اسلام کی طرف آپ کیسے مائل ہوئے اور دین اسلام کی کون سی بات تھی، کون سا عمل تھا جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ بارک اللہ وسیم بھائی، آج اس اہم پروگرام میں آپ نے جو ہے مدعو کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ وسیم بھائی، اس سوال کو اگر ہم اس طرح کریں کہ وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے آپ کو عیسائیت سے متنفر کیا؟ اصل میں میرا اسلام قبول کرنے کا یا اسلام کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا، بلکہ میں تو ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا چاہتا تھا۔ اور جب ایک اچھا مسیحی بننے کے لیے اپنے مذہبی رہنماؤں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ مذہبی تعلیمات کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اور جب اپنی مذہبی تعلیمات کا مطالعہ کیا تو جو اس میں عقائد، نظریات اور جو تعلیم تھی اس نے اصل میں مجھے بیزار کر دیا۔ جو اس میں عقائد و نظریات تھے، مثلا 3 خداؤں کا تصور، ظاہر ہے ہم جب پیدا ہوئے 18 19 20 سال کی عمر تک جو ہے وہ ہم ایک روایتی، جس طرح ایک مسیحی ہوتا ہے ویسے ہی ایک روایتی مسیحی تھا، وہی عقائد نظریات جو ہمیں وراثت میں ملے انہی کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن جب عیسائیت کو پڑھا، سمجھا، اس پہ غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ اس میں ایک خدا کی بجائے 3 خداؤں کو ماننے کا تصور، جبکہ مسیح علیہ السلام کے احکامات بالکل مختلف ہیں۔ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھو۔ لیکن عیسائیت کی اوور آل تعلیم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک خدا میں 3 شخص ہیں، یعنی باپ، بیٹے، روح القدس۔ تو یہ ایک تضاد تھا، اور یہ ڈسپیرٹی آپ نے آغاز میں ہی نوٹ کر لی؟ جی بالکل۔ اسی طرح آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہوتی ہے اور اس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ جو آدم علیہ السلام کی آغاز میں ایک لغزش تھی، وہ جو گناہ ہے وہ تمام انسانیت کو وراثت میں آدم علیہ السلام سے ملا، اور اس کے کفارے کے لیے مسیح علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ جب مسیح علیہ السلام کا کفارہ بھی ہو گیا لیکن اس کے باوجود ان سزاؤں سے ہمیں نجات نہیں ملی جو کہ آدم علیہ السلام کو ملتی ہیں اکارڈنگ ٹو بائبل۔ یعنی اس طرح کے بے شمار ایسے عقائد و نظریات تھے کہ جنہوں نے ایک اچھا عیسائی تو دور مجھے عیسائیت سے ہی بیزار کر دیا۔ اس کے بعد پھر میں نے دیگر مذاہب کا جو ہے وہ مطالعہ شروع کیا، مثلا یہودی مذہب تو ہمارے گھر کا ہی، یعنی تورات اور زبور، انجیل سارا اکٹھا ہی تھا۔ اس کے بعد ہندو مت کا مطالعہ کیا، سکھ مت کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد جا کے میں نے جب اسلام کو پڑھا تو پھر اسلام جیسا خوبصورت مذہب دنیا میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا، پھر میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ دیٹس وائی آئی ایمبریس اسلام۔ میں نے عرض کیا نا کہ کون سی ایک خاص بات اگر آپ آئیڈینٹیفائی اسلام میں جو سب سے خوبصورت جو ایک عقیدہ ہے، جو تصور توحید ہے، اس نے جو ہے نا وہ یعنی مجھے جب مسمرائز کر، جی الحمدللہ، جب اسلام کا میں نے یہ تصور توحید پڑھا تو ایک صدا دل سے نکلی کہ یعنی یہ وہی چیز تھی جس کو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو
روح سنے اور روح سنائے. تو میں نے کہا کہ یہ تو وہی عقیدہ ہے کہ جس کی تلاش میں تھا میں, میری فطرت جس کی طلب کر رہی تھی, یہ وہ عقیدہ ہے. تو سب سے اہم چیز جو تھی وہ تصور توحید تھا. اور اوورآل جو ایک دوسری چیز اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ یہ تھی کہ اسلام از دا کمپلیٹ کورٹ آف لا. اسلام زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہے, ہر زندگی کے مسئلے کا آپ کو سلوشن پیش کرتا ہے. تو الحمدللہ یہ خوبصورتی ہے اسلام کی. ماشاءاللہ. حسن رانا صاحب, آپ قادیانیت کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں, ایک چینل چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ فرمائیے کہ قادیانی, کوئی بھی قادیانی جب قادیانیت سے تائب ہو کے اسلام میں آ جاتا ہے, دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے, تو قادیانی کمیونٹی جو ہے اس کا کیسے پیچھا کرتی ہے؟ وسیم صاحب, سب سے پہلے تو پروگرام میں بلانے کا آپ کا بہت شکریہ. اصل میں اس میں ہمیں ایک چیز دیکھنا پڑے گی کہ قادیانی اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا ایک, وہ یہ کہتے ہیں بڑا مظلوم ثابت کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور ان کا ایک سلوگن ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن, یعنی محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں, جو کہ بالکل ایسی مثال ہے جیسے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. اچھا. اور اگر آپ مشاہدہ کریں تو اصل میں بھیڑ کے روپ میں بھیڑی ہیں. میں اتنی سخت بات کیوں کہہ رہا ہوں اور میں کیوں مجبور ہوں اتنے سخت الفاظ استعمال کرنے پر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ریورس ڈسکریمنیشن کی سب سے بدترین بلکہ دنیا کے اندر کی مثال ہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, جہاں پر کروڑوں کی تعداد میں بسنے والے مسلمان اور جو نو مسلمین ہیں, جو قادیانیت چھوڑ کے اسلام قبول کرتے ہیں, ظاہری بات ہے وہی مسلمان ہیں, ان کے اوپر آٹے میں نمک کے برابر بھی جو اقلیت نہیں ہے پاکستان میں, وہ ظلم کر رہی ہے. اور اب ہم اسپیسیفکلی اگر بات کریں وہ افراد جو قادیانی پروجیکٹ کو, قادیانی نیٹ ورک کو چھوڑتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ وہاں پر اس قسم کا ظلم کیا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے اگر میں سٹوریز بیان کرنا شروع کروں تو ہمارے پاس ٹائم کم ہو جائے گا اور سٹوریز ختم نہیں ہوں گی. مثال کے طور پر آج سے تقریباً 7-8 سال 9 سال پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو چناب نگر جو کہ قادیانیوں کا مرکز یہاں پر پاکستان میں جس کو کہا جاتا ہے, وہاں پر ایک صاحب تھے جن کا نام یوسف صاحب تھا. یوسف صاحب ان کے قادیانی نیٹ ورک کے بہت سرکردہ رکن تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا, اور ان کے پاس ان کے بہت اہم راز بھی تھے. جس کے بعد جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو قادیانی نیٹ ورک کے افراد نے مبینہ طور پر ان کو قتل کر دیا, اور جس کی رپورٹس بھی شائع ہوئیں اور بڑے نیوز نیٹ ورک کے اوپر بھی اس کی رپورٹس چلیں. اب اس کی وجہ کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو ان کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, نمبر 1. سیکنڈ نمبر پر, اگر قادیانی قتل نہیں کرتے ایسے افراد کو جو کہ اسلام قبول کر لیتے ہیں, لیکن وہ ان کو اس قابل بھی نہیں چھوڑتے کہ وہ دنیا کے اندر کوئی کام کرنے کے لائق رہ جائیں. مثال کے طور پر میرے پاس, اب میں آپ کو ایک شیخ زبیر صاحب کی ایک مثال دیتا ہوں. شیخ زبیر صاحب لاہور سے تعلق رکھنے والے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا قادیانی تو چھوڑ کے. ان کی ایک بیٹی, آج سے 12 سال ہو گئے ان کو, انہوں نے اپنی بیٹی کی شکل نہیں دیکھی. ان پہ جھوٹے مقدمات درج کروا دیے گئے قادیانی پروجیکٹ کی طرف سے, ان کو جیلوں کے اندر بند کروا دیا گیا. ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے ان کو پھر جیل میں بند کروا دیا گیا, اور ان کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے قادیانیت کو چھوڑا اور اسلام قبول کیا. اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ ایئر ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا مظفر گڑھ کے قریبی علاقے کا, علی پور کا, جہاں پہ ایک خاتون تھیں جن کا نام جنت مائی تھا, جنہوں نے کہا کہ قادیانیوں نے مجھے مارا ہے, پیٹا ہے, میرے گھر کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا کیونکہ میں نے اسلام قبول کیا. اس کو کور کرنے کے لیے کے ٹی وی کی ٹیم خصوصی طور پر 8-9 گھنٹے کا سفر کر کے وہاں پہ گئی. جنت مائی کے ساتھ ملاقات کی, ہم نے اس کا انٹرویو کیا, اور اس نے یہ کہا کہ صرف اسلام قبول کرنے کی وجہ سے میرے ساتھ پرسیکیوشن ہو رہی ہے یہاں پر. تو اس طرح کی کئی اور مثالیں ہیں. بچوں کو چھین لیا جاتا ہے, آپ کے بیوی اور بچوں کو چھین لیا جاتا ہے, آپ کے رشتہ داروں کو دور کر دیا جاتا ہے, آپ پہ جھوٹے مقدمات درج کروا دیے جاتے ہیں. پروفیسر منور ملک صاحب پاکستان کے سائنٹسٹ ہیں. PCSIR کے اندر سب سے زیادہ پاکستان میں جن کی ایجادات رجسٹرڈ ہیں وہ شخصیت ہیں, اور انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کے ساتھ قادیانی نیٹ ورک نے اس قسم کا فراڈ کیا کہ ان کو جیل میں بند کروا دیا, جھوٹے مقدمہ درج کروا دیے. پاکستان کا اتنا نامور آدمی ہو اور اس کو آپ نے جھوٹے مقدمات میں پھنسا کے ان کو کئی سال جیل میں رہنا پڑا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
پاکستان کے اندر یہ جو کہا جاتا ہے اکثر ہمارا ایک سو کالڈ لبرل سیکولر طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ قادیانیوں پہ بڑے ظلم ہوتے ہیں پاکستان میں, پرسیکیوشن کی جاتی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی الٹ مثال ہے. ریورس ڈسکریمنیشن کی دنیا کے اندر بدترین مثال اگر کسی نے دیکھنی ہے تو یہاں پر قادیانی جماعت کی طرف سے ان افراد کے اوپر ظلم ہے جو کہ مسلسل جاری ہے, اور اس پہ جس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بعض دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کو حق پر ہونے کے باوجود سپورٹ کریں, وہ ان کے اوپر اس ظلم میں قادیانی جماعت کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. عبدالوارث بھائی یہ بتائیے گا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف اور اسلام دشمن قوتیں جو ہیں وہ پروپیگنڈا کرتی ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی جو ہے وہ بہت زیادہ خلاف ورزیاں ہوتی ہیں, یہاں تک کہ جبری طور پہ جو مذہب کی تبدیلی جو ہے وہ بھی کروائی جاتی ہے. آپ نے اپنے ابھی ابتدائی حالات بتائے اسلام قبول کرنے کے, تو یہ فرمائیے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ پہ کوئی پریشر تھا یا آپ نے اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں یہ بڑا عجیب سا سوال ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. فرض کریں کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی پریشر ہے, کسی نے اس کو لالچ دیا ہے یا ڈرا دھمکا کے اگر کوئی اس کو اسلام قبول کرواتا ہے, وہ کتنی دیر اسلام میں رہے گا یا کب, جب اس کو موقع ملے گا وہ یہاں سے فرار ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا آج تک جن لوگوں کے اوپر یہ الزام ہے کہ ہمارے اس بچے کو یا ہماری اس بچی کو جو ہے وہ جبراً اسلام میں داخل کیا گیا ہے, انہی لوگوں کے بارے میں آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیے. یعنی جس شخص کو آپ نے جبراً اسلام میں داخل کیا ہے اب وہ آگے پھر یعنی اسی جبر کو پھیلا رہا ہے, یعنی وہ اسلام کی تبلیغ بھی کر رہا ہے لوگوں کو جو ہے وہ. تو میرے بارے میں بھی یہی ایک تاثر قائم کیا گیا تھا. میرے گھر والوں سے مجھے خبر ملی کہ ہمارے بیٹے کو جبراً اسلام میں داخل کر دیا. اچھا, آپ کے گھر والوں کو یہ اطلاع دی گئی؟ یعنی میرے گھر والوں کی اطلاع مجھے ملی کہ ہمارے بچے کو جبراً اسلام میں داخل کر دیا. میرے مذہبی رہنماؤں کی طرف سے مجھے یہ اطلاع ملی کہ ہمارے بچے کو جبراً اسلام میں داخل کر دیا. ہمارا جو میڈیا ہے, سوشل میڈیا جو کرسچنز کو آپریٹ کرتے ہیں, ان کی طرف سے پتہ چلا کہ جی ہمارے بچے کو جو ہے جبراً اسلام میں داخل کر دیا. اچھا, یہ سب کو پتا تھا کہ مجھے جبراً اسلام میں داخل کیا, اگر نہیں پتا تو مجھے ہی نہیں پتا تھا کہ مجھے جبراً اسلام میں داخل کیا گیا. میں نے تو الحمدللہ اسلامی تعلیمات کو احسن طریقے سے پڑھا, سمجھا, اور جب مجھے لگا کہ یہ میری آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا ایک بہترین معیار پیش کرتا ہے اور اس ضمانت دیتا ہے, تو میں نے الحمدللہ اس کو دل و جان سے قبول کیا اور آج بھی الحمدللہ اس پہ قائم دائم ہوں. یہ ایک محض پروپیگنڈا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بے بسی کا اظہار بھی ہے. اور اس میں یہ بتائیں کہ یہ پروپیگنڈا کرنے والوں میں کون لوگ پیش ہوتے ہیں اس طرح کا یہ بالکل بڑی اہم بات ہے کہ جس کو غیر مسلم وکٹمائز شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اس بچی کو یا اس بچے کو جبراً اسلام میں داخل کیا ہے, آپ کو کبھی بھی وہ آن دا اسکرین نظر نہیں آئیں گے. ان میں سر فہرست وہ لوگ یا تو پیرنٹس ہوں گے, ظاہر ہے ان کا بچہ یا بچی گیا ہے تو ان سے جو بھی کہا جائے گا وہ تو یہ بیان دیں گے. اس کے بعد سوشل میڈیا ہے جن کے کچھ مفادات ہیں. اس کے بعد وہ این جی اوز ہیں کہ جو اس طرح کے کیسز کے نام پہ جن کا جو ہے وہ دال روٹی اور رزق پانی چل رہا ہے, وہ لوگ ہیں. یا پھر مذہبی رہنما ہیں. ظاہر ہے کہ وہ جب تک یہ پروپیگنڈا کریں گے نہیں, ان کی آواز جو ہے وہ یعنی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں آگے کہے گا کہ جی مجھے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے ان تمام جو کمیونٹیز ہیں جو ہمارے مسیحی یا ہندو یا سکھ برادری کے لوگ ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو جب کہیں اس طرح کا کہیں کوئی انسیڈنٹ نظر آئے, ہم آپ کی آواز بننے کے لیے تیار ہیں. آپ یہ پلیٹ فارم ان کی آواز بننے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمیں بتائیں. بالکل, نہ تو یہ اسلام کا مزاج ہے, نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اگر کوئی شخص جبر اسلام میں داخل کرے گا اور اگر اس کو لگتا ہے کہ جبراً اسلام میں داخل کرنا ثواب کا کام ہے, اگر وہ ثواب کو سمجھتا ہے تو وہ اس عذاب کو بھی سمجھتا ہوگا کہ اگر کسی نے کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حشر والے دن میں اس کی طرف سے وکیل بنا کے جو ہے وہ پیش کیا جاؤں گا. اب تصور کریں کہ ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. یہ محض پروپیگنڈا اور یہ بے بسی ہے. ہم لوگ یہ ہماری جو اقلیت ہیں یا خاص کر مسیحی برادری اس بات کو بالکل نہیں سوچتی کہ آخر ہمارے بچے عیسائیت کو کیوں چھوڑ رہے ہیں.
انہوں نے کیا اپنے کبھی عقائد و نظریات کے اوپر جو ہے وہ کبھی غور کیا؟ انہوں نے اپنی تعلیمات کے اوپر کبھی غور کیا؟ انہوں نے ہر سال نیا ایڈیشن آنے والا جو بائبل کا ہے اس میں جو آیات کی کمی بیشی ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے کبھی غور کیا؟ کم سے کم آپ اپنے بچیوں کو اتنا تو بتائیں، اتنا تو سمجھائیں، اتنا تو ان کو سکھائیں کہ جو غلط نظریات ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، کم سے کم اس کے بارے میں اگر آپ صحیح تصور پیش کریں کہ جو مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کے اکارڈنگ ہے، تو میرا خیال ہے کہ شاید لوگ نسبتاً کم ہو جائیں، لیکن اسلام پھیلنے سے پھر بھی نہیں رکے گا انشاءاللہ۔ حسن رانا صاحب، آپ قادیانیت کے خلاف اور اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے بہت اہم کام کر رہے ہیں، آپ کی گہری نظر بھی ہے معاشرے پہ۔ یہ بتائیں کہ پاکستان میں قادیانیوں کی ایگزیکٹ تعداد کتنی ہے آپ کے خیال میں؟ اور دوسری بات یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو قادیانی موجود ہیں، کیا وہ اسلام اور پاکستان کے خلاف، یہ ابھی پرسن ٹو پرسن تو آپ نے بتایا، فیملیز کا آپ نے بتایا کہ وہ اس طرح کے مظالم ہوتے ہیں اور بالکل ٹارگٹ کر کے وہ ان پہ مظالم کیے جاتے ہیں، جو بھی تائب ہوتا ہے اس پہ، لیکن یہ بتائیں کہ کیا اسلام اور پاکستان دشمنی میں بھی قادیانی ملوث ہے؟ جی، میں پہلے کویسچن کو ایڈریس کر جی لیتا ہوں۔ پلیز۔ اصل میں دیکھیں، اس میں بجائے اس کے کہ میں کچھ کہوں تو ہم کچھ فیکٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے 2019 میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا ایک فیصلہ آیا تھا بڑا مشہور، اس میں مولانا لفظ صاحب مدعی تھے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اس میں کہا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ اپنی شناخت کو چھپاتے ہوئے پاکستان کے اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز ہیں، اور جب انہوں نے اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز ہونا ہوتا ہے وہ اپنی شناخت کو تبدیل، یعنی قادیانی بطور قادیانی مذہب چینج کر کے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اور اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ فیصلہ بڑا پڑھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا کہ قادیانیوں کی اوریجنل تعداد کیا ہے پاکستان میں، یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے آج تک۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ ویسے اوپن سروے کر کے دیکھیں اور تحقیق کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں بہت زیادہ اگر آپ تعداد لگا لیں گے نا تو 2-3 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی، یہ میں ایگزیجریٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، 3 لاکھ لگا لیں، بہت حد بھی ہوگی اس کی، کیونکہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس تعداد کے کم ہونے کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ قادیانی اپنی شناخت کو چھپاتے ہیں اعلیٰ عہدے پہ جانے کے لیے، کاروبار کو مزید وسیع کرنے کے لیے، اور دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کے اندر مذہب کے خانے میں تبدیلی کر لیتے ہیں۔ اور اس سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ قادیانی بذات خود اپنے جو کلٹ ہے ان کا، اس کلٹ سے متنفر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ اسلام قبول کر رہی ہے۔ جیسے میں آپ کو ویسے بتاؤں کہ مثلا کہ جو کے ٹی وی کے ویڈیوز ہیں صرف ان کو دیکھ کے جرمنی سے، کینیڈا سے، انگلینڈ سے، پاکستان سے کئی افراد ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا صرف ویڈیوز دیکھ کر، اور ہمارے ساتھ کئی ایسے قادیانی کانٹیکٹ کرتے رہتے ہیں جو اکثر اسلام قبول کرتے ہیں، اس کویسچن آنسر کرتے ہیں۔ اب دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قادیانی جب اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا سائنس ہوتی ہے، تو اس میں پروفیسر منور ملک صاحب کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ پروفیسر صاحب نہ صرف سائنسدان ہیں بلکہ ایکس قادیانی ہیں، اور وہ جہلم کے ان کے اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز بھی رہے۔ ہمارے ایک پروگرام میں، اور اس سے پہلے بھی وہ کئی دفعہ انکشاف یہ کر چکے ہوئے ہیں کہ قادیانیوں کی تعداد کو کیسے بڑھایا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مرزا طاہر کے دور میں ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نے ایک قادیانی جو عہدیدار ہے اس نے کم سے کم جو ہے نا 200 300 لوگوں کو قادیانی کرنا ہے، یہ ٹارگٹ دیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جیلم ہے، اسلام آباد ہے، پنڈی ہے، اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں، تو وہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں بھی کہا، ویسے اس سے پہلے بھی وہ یہ کہہ چکے ہیں، اخباروں میں بھی چھپ چکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کس طرح کیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی بڑی محنت کی، بڑا ٹائم لگایا، اور ہم نے دیکھا کہ یار کوئی ایک آدھا ہو گیا، ٹھیک ہے، کسی کو پیسے کا، ویزے کا لالچ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو رشتے کا دیا، کوئی 1 ہو گیا، 2 ہو گیا، تو میں تھا، میرے جیسے اور لوگ بھی تھے، تو کیا کرتے تھے کہ بس ہم 50 فارم 100 فارم ادھر سے بھرے اور بھر کے اوپر بھیج دیا کہ جی اتنے ہو گئے ہیں، فرضی، یعنی فکٹیشیس فگرز دیتے رہے، ٹھیک ہے، اور پھر سالانہ ان کا جو جلسہ ہوتا ہے اس کے اندر پہ وہ بڑھ چڑھ کر بتاتے ہیں کہ جناب اس پروگرس رپورٹ دی جاتی ہے، جی وہ اس سال جی اس ملک سے اتنے ہو گئے ہیں، اس ملک سے اتنے ہو گئے ہیں قادیانی، اور پوری دنیا میں جو ہے نا وہ اتنے کروڑ ہو گئے ہیں۔ بلکہ ایک ہنسی کی بات یہ ہے، محمد متین خالد صاحب بڑی مشہور شخصیت ہیں، جی، انہوں نے بھی اس پہ تجزیہ کیا ہمارے پروگرام میں بھی، اور ہم نے بھی اس کو کوٹ کیا۔ قادیانیوں کا ایک اخبار ہے الفضل، اس کے اندر مرزا مسرور جب ان کا قادیانی سربراہ بنا تو اس میں ان کے جو فیکٹس آئے نا، تو اس سے پہلے جو مرزا طاہر 2003 میں مرا تو اس کے لاسٹ فیکٹس جو تھے نا وہ تھے تقریباً کہ اس سال 1 کروڑ پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ قادیانی ہو گئے ہیں پوری دنیا میں، 1 کروڑ۔
اگلے سال جب مرزا مسرور بنا تو وہ چند لاکھ رہ گئے. تو وہ متین صاحب نے کہا کہ بھئی پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر کروڑوں کی تعداد میں بڑھ رہے تھے تو یہ تو دنیا کی جو پاپولیشن ہے نا وہ ٹوٹل کم ہو جائے گی, قادیانیوں کی بڑھ جائے گی. جھوٹ, پروپیگنڈا. اور پھر دوسرا یہ کہ مرزا مسرور جو ہے وہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنا سربراہ بنائیں, کیونکہ اس کے آنے سے تو کروڑوں لوگ تو کم ہو گئے ہیں سالانہ جو اور تھے. تو یہ صرف پاکستان میں 2-3 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوں گے, لیکن چونکہ ان کے فوائد جڑے ہوئے ہیں مختلف طریقوں سے اپنی تعداد کو بڑھا چڑھا کر سائیکولوجیکل بیسیکلی یہ سائیکولوجیکل آپریشنز ہوتے ہیں کہ آپ نے اگلے کو دباؤ اور پریشرائز کرنے کے لیے بتانا ہوتا ہے کہ جی ہم بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں, اور حالانکہ ایسی تعداد نہیں ہے بہت زیادہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیکن میں ایک بات اس کو ایڈ کرتا چلوں, تعداد تو بہت زیادہ نہیں ہے لیکن قادیانی کم ہے. اور ایک بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لیکن قادیانیوں کے سہولت کار جو ہیں, جو کہ نام نہاد مسلمان ہیں, وہ زیادہ ہیں. سہولت کار سے کیا مراد ہے آپ؟ سہولت کار سے مراد دیکھیں وسیم صاحب یہ ہے کہ جو قادیانیوں کے فیسیلیٹیٹرز ہیں, مثال کے طور پر اب اگر قادیانی جو ہیں اپنی تعداد کو بڑھا چڑھا کر جب پیش کرتے ہیں اور جس محکمے میں اگر اپنے ڈاکیومنٹس جمع کرواتے ہیں اس محکمے کے آدمی کو پتہ ہے نا کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن سر وہ تو اپنی شناخت چھپا رہا ہے نا بندہ. دیکھیں اپنی شناخت کو چھپا رہا ہے لیکن اگر وہ وہاں پر بیٹھ کر ان کو غیر قانونی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور اس کو پتہ بھی ہو تو ظاہری بات ہے وہ ان کا سہولت کار ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ وہ افراد جو کہ غیر قانونی, مثال کے طور پر قادیانیوں کو اپنی عبادت گاہ مسلمانوں کی طرز پہ بنانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن پنجاب کے ارد گرد آپ دیکھ لیں کہ کئی بنی ہوئی ہیں. آپ لاہور سے 30 کلومیٹر باہر جائیں گے, آپ کو میں دکھا دیتا ہوں, تو وہ کیوں بنی ہوئی ہیں. وہ جو اس کو نہیں اس کو قانون کے مطابق ختم کر رہے وہ فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کے. اور وہ فیسیلیٹیٹرز کیوں ہیں؟ کیونکہ قادیانی نیٹ ورک جو ہے وہ جہاں جہاں سے آپریٹ کیا جاتا ہے, جہاں سے پاکستان پہ پریشرائز کروایا جاتا ہے, یہاں پر جو پیسہ ویزا کا لالچ دیا جاتا ہے, یہ یہاں پر جو ہمارے چند سو کالڈ جو مسلمان ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ان کا جو ہے وہ سہولت کاری میں ملوث رہتے ہیں, جو کہ بڑے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور بڑے میں دکھی دل سے یہ بات کر رہا ہوں, یہ بڑی خوشی کی بات نہیں ہے. قادیانی 2-3 لاکھ ہوں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید 2-3 لاکھ سے زیادہ وہ لوگ ہیں موجود ہیں ہمارے درمیان جو کہ قادیانیوں کی پشت پناہی بھی کرتے ہیں اور ان کی سہولت کاری بھی کرتے ہیں. عبد الوارث بھائی یہ بتائیے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا, میں بار بار اسی بات کو ایک طرح سے دہرا رہا ہوں کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی فیملی کی طرف سے, آپ کی کمیونٹی کی طرف سے کیا مشکلات پیش آئیں آپ پہ ذاتی طور پہ, اور جب ہمارے نئے مسلمان جو ہیں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو ان پہ بائی اینڈ لارج کیا مشکلات آتی ہیں اور ان کا حل آپ کیسے کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ میرے اوپر کوئی اللہ کا خاص فضل ہی تھا کہ مجھے شاید اس طرح سے مسائل اور مصائب کا سامنا نہیں کرنا پڑا پرسیکیوشن کا سامنا نہیں کرنا کہ جس طرح عام لوگوں کو ہوتا ہے. لیکن پھر بھی وین آئی امبریز اسلام تو میں تب باہر تھا, پاکستان آیا تو والد صاحب نے گیٹ سے ہی کہا مجھے کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, یعنی اب کیا لینے کے لیے آئے ہو, اب ہماری یعنی ناک کٹوا دی, اسلام قبول کرے تو پھر چلے جاؤ, دفع ہو جائیں یہاں سے. تو خیر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ مجھے پتا تھا کہ میں جہاں بھی جاؤں گا, الحمدللہ بائی پروفیشن آئی واز اے گولڈ اسمتھ, تو مجھے پتا تھا جہاں جاؤں گا کاروبار کروں گا اپنا. لیکن الحمدللہ میں گھر والوں کے لیے آیا تھا اور گھر میں رہنے کے لیے آیا تھا. میں چاہتا تھا کہ اپنے والدین, ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ داروں کو اسلام کا پیغام پہنچا دوں کسی آسان طریقے سے. اس کے بعد یہ ہے کہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ جب آپ اس کے مطابق اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ ایک اخلاق, معاملات, کردار والا رویہ روا رکھتے ہیں تو بہرحال ان کے سینے, ان کے دل آپ کے لیے نرم ہو جاتے ہیں الحمدللہ. لیکن آپ نے جو بات پوچھی ہے کہ ان کے ساتھ, تو اس کو اصل میں جس طرح حسن نے کہا کہ یہ ریورس ڈسکرمنیشن ہے, یعنی مظالم ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جی ہمارے نیو مسلم کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کو جبرن, جبکہ جبر نیو اسلام قبول کرنے سے پہلے نہیں بلکہ بعد میں ہوتا ہے. وہ اس طرح ہوتا ہے, مثلا میری بانجی ہے, میری یعنی سگی سسٹر کی بہن ہے, جب اس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب اس نے گھر میں کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تو ایک طرح سے اس کے لیے قید والا ایک سین کریٹ کر دیا گیا, یعنی اس کو ذہنی طور پہ ٹارچر کیا گیا, اس کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا, اس کو جو ہے فزیکل ٹارچر کیا گیا. اور جب وہ اسلام پہ ڈٹی رہی, اس نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو برا بلا نہیں کہہ رہی, آپ کے دین کو برا بلا نہیں کہہ رہی, میں اپنی آخرت کا ایک سودا کیا اللہ کے ساتھ اور اس میں تو آپ مجھے کم سے کم اجازت دیں. لیکن جب وہ اپنے عزائم سے رتی برابر بھی نہیں ہلی تو پھر ان کے والد صاحب نے کہا کہ اس کو لے جاؤ, ادروائز وی ول کل ہر. تو میں ان کو اپنے گھر لے آیا. اب یہاں بات رکی نہیں, اب اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ
اس کی شادی ہم نے کر دی, شادی میں کسی نے شرکت, میری سگی بہن ہے, شادی میں کسی نے شرکت نہیں کی. اس کے بعد اس کے یہاں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی, کسی نے ہاسپٹل جا کے وہ منت سماجت کرتے رہی, ترلے کرتے کہ کم سے کم ایک بار مجھے جو ہے وہ دیکھ لینے دیجئے, مجھے آ جائیں یا میں آ جاتی ہوں. آج تک اس بچی کا پورے خاندان نے فیملی نے کمپلیٹ بائیک آؤٹ کر دیا. ہاں جی, کیا یہ انسانی حقوق کی جو ہے وہ, کیا یہ جنیوا کنونشن کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں ہے؟ تو اس کو کیا ہم جو ہے وہ جبر نہیں کہتے؟ تو جبر اصل میں اسلام قبول کرنے سے پہلے نہیں, بعد میں, اس طرح کے ایک نہیں جو ہے وہ 30 آج تک اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے کم و بیش 3000 سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے, اور ان 3000 لوگوں میں سینکڑوں ایسے کیسز ہیں کہ جن کو جو ہے وہ اپنا ظلم و ستم کا شکار, یا یہاں تک کہ ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا دیے گئے, ان کو گھروں سے نکال دیا, ان کے بچے چھین لیے, ان کو اپنی ذاتی املاک سے محروم کر دیا گیا, اور جب پھر بھی وہ اپنے کلمہ توحید کے اوپر جو ہے وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا, تو اس کے بعد پھر آ جا کے ان کے پاس آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ پورا خاندان بائیک آؤٹ کر دے, اس کو ملے نہیں, اور یہ ایک مینٹل ٹارچر ہوتا ہے ایک طرح سے. تو یہ ظلم و ستم ہے جو عام طور پہ ایک نیو مسلم کو جو ہے وہ فیس کرنے پڑتا ہے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ قادیانی جو ہیں یہ پاکستان میں خود کو اقلیت کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ آج تک یہ اپنے آئی ڈی کارڈ میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم قادیانی ہیں, اپنی آئیڈینٹیفیکیشن شو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, وہ شناختی کارڈ کے مذہب کے خانے میں تو احمدی وہ لکھ دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اصل میں جو چیز آپ نے جس کو ایڈریس کیا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور مسلمان ظاہر کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت جو ان کو قرار دیا گیا آئین میں ہمارے سیکنڈ امینڈمنٹ کے تحت, اس کو ماننے سے وہ انکاری ہیں. اور اگر ٹیکنیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ آئین کے باغی کہلاتے ہیں. دیکھیں, آئین ہمیں رائٹ دیتا ہے جس کے تحت ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, بات کریں, پروگرام, فریڈم آف سپیچ. قادیانیوں کو بھی رائٹ دیتا ہے, وہ چند رائٹس ان کے پاس ہیں اقلیت کے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم اقلیت نہیں ہیں پاکستان میں, ہم بھی مسلمان ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں, کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مرزا غلام قادیانی جو کہ قادیانی نیٹ ورک کا بانی تھا, اس کے دعوے کیا ہیں, اس کے دعوے کیا ہیں, اور قادیانی نیٹ ورک کے عقائد کیا ہیں, نظریات کیا ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ قادیانی ہم سے کیا منوانا چاہتے ہیں, وہ ہم سے کیا لینا چاہتے ہیں. قادیانی یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی کو محمد ثانی کے طور پر نعوذ باللہ پیش کریں, وہ منوائیں ہم سے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں 2 دفعہ آنا تھا, ایک دفعہ مکہ اور مدینہ والے محمد, اور دوسری دفعہ نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی کی شکل میں جو قادیان میں آیا. وہ ہم سے منوانا چاہتے ہیں کہ کلمے میں جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولا جائے تو اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی تو ہوں, لیکن اس سے مراد مرزا غلام قادیانی بھی ہو. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کی باتوں کو ہم حدیث سمجھیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر نام نہاد اترنے والی جو باتیں تھیں اس کو وحی کا درجہ دیا جائے, اس کے ساتھیوں کو صحابہ کا درجہ دیا جائے, ساتھیوں کو صحابہ کا درجہ دیا جائے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے مقابلے میں تذکرہ جو کہ ان کی سو کالڈ ان کی الہامی کتاب ہے اس کو قرآن کا درجہ دیا جائے, اس کی بیویوں کو, مرزا غلام قادیانی کی بیویوں کو امہات المومنین کا درجہ دیا جائے. اور وہ یہ پاکستان میں چاہتے ہیں. اور اس سے اگلی بات وہ کیا چاہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیٹے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ خود کہتا ہے, بشیر الدین نے خود لکھا, جب اس سے سوال ہوا کہ جی کہ ہم کیا جنازے میں شریک ہو جائیں مسلمانوں, تو اس نے کہا کہ بھئی آپ جنازے میں نہیں شریک ہو سکتے مسلمانوں کے, کیونکہ ان کا اگر بچہ بھی مر جائے تو نہیں ہو سکتے. اور ایک جگہ اس نے کہا کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا, اور اس سے پہلے OIC نے کیا, ورلڈ مسلم لیگ نے کیا, پوری دنیا کے علماء کرام نے بیٹھ کر کیا کہ یہ لوگ غیر مسلم ہیں, اس سے کہیں پہلے علماء کرام نے, ہندوستان کے علماء کرام نے فتویٰ دیا, اور اس سے بھی پہلے مرزا غلام قادیانی نے دنیا کے کئی اور ممالک کے کورٹس یہ فیصلہ دے چکی ہیں. پاکستان تو پاکستان, اس کے علاوہ کئی یہ دے چکی ہیں. لیکن اس سے بھی پہلے قادیانیوں نے تو بذات خود ہر اس شخص کو دیکھیں, مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے, جو میری مخالفت کرتا ہے وہ کنجریوں کی اولاد ہے, ذریت البغایا کا. اور پھر اسی طرح سے اس نے کئی ایسی چیزیں, میں کوٹ نہیں کر سکتا یہاں پہ. اس مرزا غلام قادیانی نے اپنے نام ماننے والوں کو نہ صرف کافر اور غیر مسلم جو ڈکلیئر کیا اپنے مذہبی لٹریچر میں, بلکہ اس کے بیٹے نے تو آگے اس سے 2 ہاتھ آگے چلا گیا نا, وہ تو 2 ہاتھ آگے چلا گیا. اس نے تو کہا کہ ان کی حیثیت عیسائیوں جیسی ہے.
عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کو تو مانتے ہیں لیکن آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو وہ اس لیے اہل کتابوں کا ان کو درجہ دیا گیا، لیکن جو مسلمان ہیں انہوں نے مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانا نبی، تو ان کی حیثیت ہمارے نزدیک جو ہے وہ اہل کتاب والی ہی ہے کہ ہم ان کی بچیاں جو ہیں وہ لے تو لیں گے، اپنی بچیاں ان کو نہیں دیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ جنازہ نہیں پڑھا تو ظفر اللہ قادیانی جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا، جو کہ قادیانی جس کو کہتے ہیں کہ قائد اعظم رحمہ اللہ نے اس کو کہا تھا اپنا بیٹا، تو ہم یہ کہتے ہیں وہ کیسا بیٹا تھا جس نے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا، اور جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قائد اعظم رحمہ اللہ مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے تھے، تو وہ ہم سے یہ حق لینا چاہتے ہیں، اور یہ حق ان کو پاکستان ہی پوری دنیا میں نہیں مل سکتا کہ پوری دنیا کے مسلمان یہ کیسے برداشت کر لیں کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو جو کہ جھوٹا مدعی نبوت تھا اس کو یہ تسلیم کر لیں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دوبارہ دنیا میں یہاں پر آیا اور پہلے سے بہتر ہے۔ یعنی یہ کیسی ایک بات ہے؟ دیکھیں نا کہ اس شاعروں کی شاعریاں دیکھ لیں، جو ظہور الدین اکمل کے شعر ہیں وہ آپ دیکھ لیں، ہم تو یہ کوٹ نہیں کر سکتے اس قسم کی باتیں، اور اس قسم کا لٹریچر ہے ہم ماؤں بہنوں کے درمیان بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے قادیانیوں کا۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم اگر دن کے اندر رد قادیانیت کی بات کرتے ہیں نا اور قادیانیوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہم راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ ہمارا ان سے ذاتی کوئی قضیہ نہیں ہے، ہم صرف ان سے ہمارے دو مطالبات ہیں۔ ایک مطالبہ یہ ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا مانتے ہوئے اس کو اور قادیانیت کو چھوڑتے ہوئے اسلام قبول کر لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ایسے قادیانی ہیں جو اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو وہ پاکستان میں اگر ہیں تو وہ پاکستان کے آئین اور قانون کی پابندی کریں اور اس کو مانیں، سیدھی سی بات ہے۔